بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اب سب کو میرا سلام پہنچے۔ رمضان المبارک کے دن اور راتیں بالکل جیسے پر لگا کے اڑے جاتے ہیں۔ ابھی شروع ہوا اور ماشاءاللہ 5 روزے مکمل بھی ہونے والے ہو گئے۔ اس وقت میرے پاس جو 2 میسیجز ہیں، بڑا تفصیلی میسیج ہے اور ایک دردیلا سا میسیج ہے۔ تو ایک مردانہ ہے، ایک زنانہ۔ تو لڑکیاں چونکہ یہ سوچتی ہیں کہ انہیں سوسائٹی میں کم لفٹ ملتی ہے تو ہم انہیں پھر زیادہ لفٹ دے دیتے ہیں، ان کی بات پہلے سن لیتے ہیں۔ مرد عام طور پہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلہ نہیں کرتے، خواتین فوراً کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر کیسے ہیں آپ، اللہ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے۔ میں 21 سال کی ہوں، میرے شوہر 30 سال کے، شادی کو 1.5 سال ہوا ہے، بیٹی بھی اللہ نے عطا کر دی ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی میرے میاں رات کو 3 بجے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر بھی وہ اپنی مما کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے بھی کہتے ہیں تم بھی آ کے بیٹھو۔ ان کا کاروبار تو ہے کوئی نہیں، بس دوستوں میں اور رشتہ داروں میں گھر کھانا پینا، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری ساس نے ایک دن بھی مجھے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں دیا، کوئی بھی کام تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ ویسے یہ بات تو پورا الزام صحیح نہیں ہے، موقع تو آپ کو ملتا ہے لیکن آپ کے اندر شکوہ چونکہ تھوڑا زیادہ ہے۔ بیٹا یہ جو بچہ ہے آپ کا ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوا نا؟ میاں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ایکسپیکٹ تھوڑی زیادہ کرتے ہو، ان کا ٹائم بھی اور محبت بھی۔ انہوں نے میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں ہونے دی، میری ہر بات وہ مما سے کرتے ہیں، ایک ایک بات، اور دونوں مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا دل خراب کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی شر سے بھری ہوئی ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے پاپا۔ اب وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جادوگرنی ہے، میرے کپڑے اپنی بہن کے گھر بھجواتی ہیں جادو کرانے کے لیے، مجھے سخت غصہ آتا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا یہ جو سخت غصہ ہے یہ آپ سے بدتمیزی کروا دے گا، اور یہ بدتمیزی کروانے کے بعد آپ اپنے میاں کی نظروں سے اور گر جاؤ گے۔ جو بات سمجھنے کی ہے، جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ کا میاں اپنی ماں باپ کا لاڈلا ہے، چھوٹا ہوگا، اس کو وہ کوئی کام نہیں کرنے دیا، انہوں نے دیں گے بھی نہیں جب تک باپ زندہ ہے۔ اب ان کا کوئی کاروبار ہوگا، دکانیں گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، پینشن آ رہی ہوتی ہے، بزنس میں سے پیسے آ رہے ہوتے، تو ایک آدھ جو لاڈو بچہ ہوتا ہے وہ پیمپرڈ ہوتا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ان کو برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں گھر کی یہ رونق ہے، تو بچہ بھی پیمپرڈ بچے کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے، اور وہ پھر ایک ایک بات، چونکہ شروع سے اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہے، تو ایک ایک بات وہ ماں سے شیئر کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ شیئر کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایسے بچے اپنی تنہائی کی باتیں بھی شیئر کر جاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے جو ماں تربیت کرتے ہوئے، یا جیسے استاد تربیت کرتے ہوئے اپنی کلاس میں کچھ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ضرور بتانی چاہیے۔ جب ہم یہ نہیں بتاتے تو پھر ظاہر ہے آپ جو دوسرے کی پرائیویسی ہے آپ اس میں مداخلت کرتے ہو، اس کو اوپن کر دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میاں بیوی کی جو پرائیویسی کی بات ہے وہ باہر شیئر کی جائے۔ سگی ماں سے بھی شیئر کرنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، اوکے غلط بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کا میاں آتا ہے شام میں دیر سے، تو اس وقت تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف ہوتے ہوگے یا سو رہے ہوتے ہوگے، تو یا تو تھوڑا سا قربانی دیں۔ اس وقت بچی کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنی ساس کے پاس چلے گئے جب میاں آنے والا ہوتا ہے۔ بچی وہاں روئے گی تو یا میاں یا ساس کہ تم جا کے اس کو چپ کراؤ، تو آپ کی ڈیوٹی وہاں لمبی نہیں ہوگی۔ دوسرا کچھ دیر بعد آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بچی رو رہی ہے، یا آپ کو میں کچھ کھلا پلا دوں، یا جو بھی کوئی ڈھکی چھپی الفاظ میں جب آپ سامنے ہوں گے تو ماں بہت سے چگلیاں کرنے سے بچ جائے گی، تو آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا جی، جو دوسرا سوال ہے وہ مردانہ سوال ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن بیٹا اس سے پہلے 2 کورسز کے بارے میں سوال تھا کہ یہ جو شائنس والا کورس ہے یہ کن کو کرنا چاہیے؟ یہ ہر اس بچے بچی کو اور بڑے کو کرنا چاہیے جو تھوڑا گھبراتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، ایون جاب میں نہیں کر پاتے،
इस तौर पे जो हमारा कोर्स है विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है, विनिंग एटीट्यूड, बहुत ही शानदार कोर्स है। वो तो हर उस लड़के को और बड़े को करना चाहिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की रखता है ख्वाहिश और तलब, और फिर उसमें ज़िंदगी अपनी कामयाबी से और ख़ुशी से हमकिनार करना चाहता है। अच्छा जी, ये अनस साहब हैं, नाम उनका मैंने बदल दिया है। वो कहते हैं कि मेरी शादी हुई और मैं खुश हूँ, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली, और अब शादी के बाद रमज़ान मेरा अच्छा नहीं गुज़र रहा। मैं मुसलसल अपनी बीवी के बारे में, वो कपड़े पहनती है तो मुझे शक गुज़रता है, वो को कॉल करती है तो मुझे बुरी लगती है, यानी मुझे समझ नहीं आता मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे होता जा रहा हूँ। अन्य सब दो इसमें चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो ये कि लड़के को जिसकी शादी लेट हो जाए तो वो आमतौर पे जब बीवी उसकी ज़िंदगी में आती है तो मलकियत, ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि पहली दफ़ा एक लड़की आपकी ज़िंदगी में आई होती है, जो टोटल कुल्लोहम आप पे डिपेंड कर रही होती है। वो बनती आपके लिए, वो संवरती आपके लिए, वो मोहब्बत आपसे लिए करती है, उसकी आंखें मुस्कुराती आपके लिए हैं, वो जागती आपके लिए है, वो सोती आपके लिए, वो पकाती आपके लिए, वो खिलाती है, सब चीज़ों का फोकस आप होते हैं। तो समटाइम इस वाले में दो चीज़ें होती हैं, एक बंदा उसको एंजॉय करने लगता है और एक ऑनर के साथ फील करता है। दूसरा ये होता है कि आप अंदर से डरने लगते हैं कि इतनी मोहब्बत अगर कंटिन्यू ना रही तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलती रहे। अब पर्सनली हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी कुताही होती है, कोई अफेयर भी रहे होते हैं, कोई मामलात भी रहे होते हैं, तो लड़की से ज़्यादा लड़का डर रहा होता है कि अगर उनमें से कोई चीज़ मुनकशिफ हो गई तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो ऐसे में एक अंदर का मैकेनिज़्म है, वो फिर एग्रेसिव होके, ताकि आपकी तरफ बात ना आए, पलट के उस पे जाए, तो उसकी ख़राबियाँ ढूंढने पे आपकी नज़र जाना शुरू हो जाती है, और उस पे ताकि बाद में फिर आप ब्लेम भी कर सकें, बाद में आप उस पर इल्ज़ाम भी लगा सकें और उसको स्नब भी कर सकें। किस लिए? ताकि आपकी तरफ ध्यान ना जाए। ये इंसानी नेचर है। हम जब भी किसी के अंदर कीड़े निकालते हैं तो इनफेक्ट कीड़े वहाँ नहीं होते, कीड़े आपने कहीं और देखे होते हैं, या अपनी ज़ात में या अपने आसपास कहीं, और आपको डर होता है कि दूसरे ने वो कीड़े देख लिए तो फिर आपकी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। उस इंसल्ट से बचने के लिए फिर हम ये करते हैं कि अगले पे शक भी करते हैं, हमला भी करते हैं, बाज़ दफ़ा उसको डिसग्रेस भी करते हैं। तो रुक जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेहतर ये कि ऐसे केस में फ़ौरन कंसल्टेंट के पास, लाइफ कोच के पास जाके असल बात बता देनी चाहिए कि कहाँ से आप डी ट्रैक हो रहे हैं, ताकि उस ट्रैक को फिर बंदा बदल लेता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।